وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم عبس وتولى تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا. عبس ماتھے پر بل آ جائیں تو اس کے لیے عبس تیوری چڑھائی وتولى اور منہ پھیرا. ان جاءہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر بل آ گئے اور انہوں نے منہ موڑ لیا. ان جاءہ الاعمى یہ کہ آ گیا ان کے پاس الاعمى ایک نبینہ شخص ان کے پاس آ گیا تو ان کو محسوس ہوئی یہ بات اور انہوں نے اعراض کیا اور ماتھے مبارک پر بل آ گئے. تو اس نابینا سے مراد سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہیں وہ صحابی مراد ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے سردار کئی سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عربوں کا ایک طریقہ کار، عربوں کی ایک عادت، جو ان کا ایک رواج تھا وہ آپ کے سامنے موجود تھا کہ عرب لوگوں کے ہاں قبائلی سسٹم تھا. تو قبائلی سسٹم میں وہ اپنے بڑوں اور اپنے سرداروں کو بہت اہمیت دیتے تھے. تو جو سردار کرتے، اور ویسے عربوں کے علاوہ اور جگہوں پر بھی سردار لوگوں کی بات کو دوسرے لوگ وزن دیتے ہیں. تو عربوں کے ہاں یہ چیز زیادہ تھی قبائلی سسٹم ہونے کی وجہ سے. اور ایسی مثالیں موجود ہیں عربوں کے ہاں کہ اگر سردار مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے کہنے پر ساری قوم، سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے. ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور کوشش یہ تھی کہ اگر قریش کے کچھ بڑے سردار مسلمان ہو جائیں تو ان کی دیکھا دیکھی سارا قریش، سارے ہی مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو اب آپ کے پاس قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے اور آپ کو قریش کے سرداروں کا مزاج پتہ تھا کہ قریش کے سردار وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے تھے
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے اس بات پر کہ آپ کے پاس ہر وقت غریب لوگ موجود ہوتے ہیں، اور یہ ان کا وہی اعتراض تھا جس طرح کا اعتراض پرانی قوموں پر، پرانے نبیوں پر ان کی قومیں کرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ان کی قوم نے اعتراض کیا کہ آپ کے پاس ہر وقت غریب لوگ ہوتے ہیں، ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی۔ وہ کہا کرتے تھے قوم نوح کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ہمیں آپ پر دو بڑے اعتراض ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہے کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں، اور دوسرا اعتراض ہے وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور آپ کے پیروکار جو ہیں وہ ہم میں سے حقیر لوگ ہیں۔ تو یہ اعتراض صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان پر نہیں کیا، بلکہ ہر نبی پر تقریباً اس کی قوم نے، ہر قوم نے اپنے نبی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے لوگ وہ غریب اور حقیر قسم کے لوگ ہیں معاشرے میں۔ تو یہی اعتراض قریش مکہ کو بھی تھا۔ قریش مکہ بھی کہتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اہمیت دیتے تھے آپ کے خاندان کی وجہ سے۔ نبیوں کا خاندان ہمیشہ اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو خاندانی وجاہت اللہ نے دی ہوتی ہے، ظاہری وجاہت بھی اللہ نے دی ہوتی ہے نبیوں کو۔ نبی ظاہری طور پر بالکل جسمانی طور پر ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اونچے لمبے خوبصورت، اور باطنی طور پر عقل مندی، علم وغیرہ ان چیزوں میں بھی وہ پیش ہوتے ہیں اپنی قوم کے مقابلے میں، اور ان کے پاس خاندانی وجاہت بھی ہوتی ہے ہمیشہ عربوں کے پاس، نبیوں کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے وجیح تھے، بڑی وجاہت والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، جب ان کی پیدائش کی خوشخبری دی حضرت مریم کو، تو اس خوشخبری کے اندر یہ بات موجود تھی کہ وہ دنیا اور آخرت میں بڑے وجیح ہوں گے، بڑے باوقار ہوں گے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا اور دنیا آخرت میں بڑے وجیح ہوں گے۔ تو نبی تو اپنی قوم میں ہمیشہ وجاہت والے رہے ہیں، خاندانی طور پر، جسمانی طور پر، اور ذہنی اور عقلی طور پر، لیکن نبیوں پر ہمیشہ ایک اعتراض رہا ہے کہ آپ پر شروع میں ایمان لانے والے لوگ بڑے حقیر قسم کے لوگ ہیں، ہمارے اندر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیشہ ان کے اس اعتراض کا ان کو جواب دیا ہے کہ ان کی غربت کا کیا تعلق ہے۔ اگر وہ حق کو قبول کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، اور اگر ہم ان کو ان کی غربت کی وجہ سے دور کریں تو اللہ سے ہمیں عذاب ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم اگر میں نے ان کو دور کر دیا اپنے پاس سے تو اللہ کے بالمقابل میری مدد کون کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی مجھے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اگر میں نے ان کو دور کر دیا اپنے پاس سے، تو میں ان کو اپنے سے کیسے دور کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان غریبوں کے ساتھ لگا کر رکھیں، آپ غریبوں کے ساتھ رہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نفس کو ان کے ساتھ جمائے رکھیں، آپ ان کے ساتھ رہیں، ان غریبوں کے ساتھ کہ جو ہیں تو غریب لیکن وہ مسلمان ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر تو بہت محبت کرتے تھے ان غریبوں اور ان مسکینوں سے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہیں، اور بہت سارے غلام اور بہت سارے دنیاوی طور پر غریب لوگ، حقیر لوگ عام لوگوں کی نظروں میں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور وہ مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے وہ اس لیے مسلمان ہوتے ہیں، ہمیشہ جب نبی آتے ہیں تو معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی، جہالت ہوتی ہے، اور جو غریب لوگ ہیں وہ معاشرے کے پیسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ جب حق آتا ہے، اسلام آتا ہے، نبی حق بات لاتا ہے تو نبی یہ ذات پات اور یہ غربت عمارت اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو غربت عمارت یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے
جس طرح غربت آزمائش ہے، اللہ کے نزدیک تو عمارت بھی آزمائش ہے، بلکہ عمارت اس سے بڑی آزمائش ہے۔ جو جتنا مالدار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سرکش بھی ہوتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے جب اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو غریب اور امیر ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کے ہاں تو یہ جو اس آزمائش میں کسی غریب کی غربت کی وجہ سے آزمائش ہوئی یا کسی امیر کی عمارت کی وجہ سے آزمائش ہوئی، آزمائش پر پورا نہ اترنے پر ایک بندہ اللہ کے ہاں مغضوب ٹھہرتا ہے۔ ورنہ اگر ایک بندہ غریب ہے لیکن وہ اگر اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے۔ تو جب غریب لوگ دیکھتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ غربت عمارت کی بات نہیں کر رہا، وہ عام روایت سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، وہ آخرت کی بات کر رہا ہے، اور تو ہمیں وہ نبی جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح حقیر اور ذلیل نہیں سمجھ رہا، تو عام طور پہ غریب لوگ پہلے مسلمان ہو جاتے ہیں، جلدی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں جو حبشی اور اس قسم کے لوگ ہیں جن کو آج بڑا جو ہے وہ شور و غل ہے حقوق کا، جن کو آج بھی حقوق نہیں دیے جا رہے یا جن کے حقوق آج بھی کم ہیں، جو آج بھی پیچھے ہوئے لوگ ہیں، عورتیں زیادہ ان کی مسلمان ہوتی ہیں، اور ان کے جو حبشی اور ان کے جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ زیادہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہی کیفیت ہمیشہ سے نبیوں کے دور میں رہی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام تو ہمیشہ ان غریبوں کو اہمیت دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ سے سردار قسم کے لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ سردار مسلمان ہو جائیں، اور آپ کو پتہ تھا کہ سردار غریبوں کا ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو آپ نے ان کو الگ سے ٹائم دیا، اور آپ کا مقصد بڑا نیک تھا، اور آپ کو پتہ تھا کوئی غریب آیا تو یہ محسوس کریں گے ممکن ہے یہ میری بات نہ سنیں، یہ اٹھ جائیں، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے الگ ان کے ساتھ، ان کو واضح نصیحت کر رہے تھے کہ یہ غریب آگے صحابی، اور یہ نبینا تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کیا حالات ہیں، تو یہ آئے اور بڑے شوق میں آئے اور آتے تھے اور مسئلے پوچھتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو نہیں پتہ تھا کیا حالات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر بال آگے، آپ کا اخلاق یہ تھا، آپ نے منہ سے کچھ نہیں کہا، منہ سے نہ ان پہ ناراض ہوئے، نہ آپ نے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں، لیکن ماتھے مبارک پر بل آگے اور آپ نے ان کی بات پہ توجہ نہیں دی، اعراض کیا ان کی بات سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اللہ کو ان کے مقام کے مطابق یہ بات اچھی نہیں لگی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت اتاری، ٹیبڑی چڑھائی اور اعراض کیا، منہ پھیرا۔ کیوں؟ یہ کہ آ گیا آپ کے پاس، یہ کہ آ گیا اس کے پاس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، الاعمى، ایک نبینا شخص عبداللہ بن ام مکتوم، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور کیا معلوم آپ کو کہ شاید وہ پاک ہوتا، وہ آپ سے سوال پوچھتا، وہ سوال پوچھنے آیا تھا، اور سوال پوچھ کر وہ پاک ہوتا اور اس کو اس سوال سے جواب ملتا تو وہ اس جواب پر عمل کرتا، اور جب ایک بندہ نبی کی بات، نبی سے سوال کرتا ہے اور جواب ملتا ہے اسے، وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے۔ ایک بندہ قرآن حدیث پر عمل کرتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو اس سے اس کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو پاک ہو گیا۔ اور پاک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اعراض کر رہے ہیں، آپ کے ماتھے مبارک پر بل آ رہے ہیں ان مالدار لوگوں کی وجہ سے، آپ کو کیا پتہ کہ یہ آپ سے سوال کرتا اور سوال کر کے اسے فائدہ ہوتا، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو آپ کی بات کو بڑا وزن دیتا ہے، آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاک ہوتا، او یذکر، یا وہ نصیحت پکڑتا، فتنفعہ الذکر، اور نصیحت اسے فائدہ دیتی، وہ آپ سے کوئی نصیحت کی بات لیتا، اس سوال کے جواب میں اسے ایسی بات حاصل ہوتی کہ وہ اسے فائدہ دیتی، کیونکہ وہ مسلمان ہے، وہ آپ کی بات کو وزن دیتا ہے اور وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے آپ کی بات پر، اس سے آپ منہ موڑ رہے ہیں، اس کے آنے پر آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اما من استغنا، رہا وہ شخص جو مستغنی ہے، جو بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں،
یہ مالدار لوگ، یہ سردار لوگ، یہ عام دنوں میں بھی آپ کے پاس نہیں بیٹھتے، مذاق اڑاتے ہیں، ابھی بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ کے پاس سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. تو ان کی وجہ سے آپ اس غریب شخص سے منہ موڑ رہے ہیں اور ماتھے مبارک پر بلا آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اما من استغنا، رہا وہ شخص جو بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہے. استغنا کا لفظی مطلب جو بندہ بے نیازی کا مظاہرہ کرے تو یہ بے پرواہی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. استغنا غنا کا مظاہرہ کرنے والا، اور یہ مالدار غنا کے معنی میں بھی اور مالدار ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے استغنا. کیونکہ جو مالدار ہوتا ہے وہ بھی بے پرواہ ہوتا ہے، اسے بھی لوگوں کی عام طور پہ عام لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ عام لوگوں سے بے پرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے. تو مالدار شخص کو بھی استغنا کہہ دیتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ایک شخص جو ہے وہ بے نیازی کا مظاہرہ کرے، کسی کی بات پہ کان نہ دھرے، اس کے لیے بھی استغنا کا لفظ ہے. تو یہاں مراد ہے بے پرواہی کا مظاہرہ کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ تقابل کر رہے ہیں. ایک شخص ٹھیک ہے غریب ہے، ٹھیک ہے وہ نابینا ہے، لیکن وہ خیر کا طالب ہے، وہ ایک سوال کرنے آیا ہے، اور جو وہ سوال کرے گا جب اسے جواب ملے گا وہ اس جواب پر عمل کرے گا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی سمجھتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے، وہ اللہ کے کلام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر دل و جان سے عمل کرنے والا ہے. تو ایک یہ شخص ہے جسے بہت پرواہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی، چاہے وہ غریب ہے دنیا کے اعتبار سے، چاہے وہ نابینا ہے. اور دوسرا شخص ہے جسے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ کی نہ اللہ کے رسول کی. وہ اس وقت مارے بندے بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس، وہ آپ کی بات پہ کتنی توجہ کر رہا ہے، کتنی توجہ نہیں کر رہا. جو آپ کی جذبہ ہے اس کو سکھانے کا اور اس کہ وہ ایمان لے آئے، وہ جذبہ اپنی جگہ قابل قدر ہے، لیکن اگلے بندے کی کیا کیفیت ہے؟ اس کی کیفیت وہی ہے جس کا یہاں اظہار ہوا. وہ بے پرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، پس آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تصدّی کا مطلب ہے کہ پوری طرح کسی شخص کی طرف متوجہ ہونا اور کسی شخص کو دلائل پیش کر کے اور بڑی توجہ کر کے کسی کو اپنی بات سنانے کی کوشش کرنا اور اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرنا، جس طرح ہم کہتے ہیں کسی کے پیچھے پڑ جانا. تو آپ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کو وقت دے رہے ہیں بہت زیادہ جو بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وقت دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک اللہ کے ولی کو، چاہے وہ دنیاوی طور پر غریب ہے، چاہے وہ مالدار لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، چاہے وہ نابینا ہے، لیکن وہ اللہ کا بڑا قریبی ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے. ان لوگوں کی وجہ سے اختلاف ہے کہ یہ قریش کے سردار ایک تھا کہ زیادہ تھے. بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک سردار تھا، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ کئی سردار تھے، جن میں سیدنا عباس بن عبد المطلب بھی شامل ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو ابو جہل بھی اس میں تھا، اور ان میں کئی لوگ تھے. تو اب یہ ایک تھا یا زیادہ لوگ تھے کفار کے، یہ جو سردار ہیں، جو بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہا ہے آپ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں، آپ اس کے پیچھے گویا کہ پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ نے توجہ نہیں دی اس نبینا شخص پر، آپ کے ماتھے مبارک پر بل آئے ہیں. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اور نہیں ہے آپ پر کچھ یہ کہ وہ ناپاک ہو، آپ پر کوئی وبال نہیں ہے اگر یہ جو سردار ہیں قریش کے، کفار کے، یہ پاک نہ ہوں. اگر یہ آپ کی بات سن کر ایمان نہ لائیں تو آپ پر کوئی وبال نہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ آپ کا کام بتا دینا ہے، آپ کا کام سمجھا دینا ہے، آپ کا کام کسی کو گھول کر پلانا نہیں ہے، آپ کا کام کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے. کوئی ہدایت اسلام قبول نہیں کرتا آپ کی بات سن کر تو آپ پر کوئی وبال نہیں ہے. آپ سے تو یہ سوال ہوگا آپ نے دعوت پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. ایک دفعہ نہیں کسی بندے نے مانا تو دوبارہ تیسری دفعہ آپ نے
اپنی پوری کوشش کی کہ نہیں کی؟ آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے. انما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے قبول کروانا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، رشد بھلائی اور گمراہی واضح ہو چکی ہے. تو اگر یہ سردار لوگ نہ بھی مسلمان ہوں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، جو آپ پوری کر رہے ہیں بڑے بہترین طریقے سے. تو اگر آپ کی بات سن کر، اگر آپ کے واز سن کر یہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ کو ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے ایک نبینہ شخص کو، ایک غریب شخص سے بے رخی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، دوبارہ پھر اس کی طرف اشارہ کیا عبداللہ بن ام مکتوم. اور رہا وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے. دوڑتا ہوا آیا، وہ دوڑتے ہوئے تو نہیں آئے تھے، اور ایک نبینہ شخص دوڑ کے آ بھی نہیں سکتا، یعنی وہ جس جذبے سے آئے تھے وہ جذبے کو بیان کرنا مقصود ہے. رہا وہ شخص جو آپ کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ دوڑ رہا ہے، یعنی بڑی توجہ سے اور بڑی محنت سے اور بڑی شوق سے آپ کے پاس وہ آئے ہیں. وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈرتا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ ہے سب سے بڑا اللہ کے ہاں مقام کسی بندے کا، کہ ایک شخص اللہ سے ڈرے، ایک شخص متقی ہو. جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا زیادہ مقام رکھتا ہے. اللہ کے ہاں تو یہ ان عہدوں کی اور ان مالدار لوگوں کی کوئی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ کے ہاں اگر اہمیت ہے تو جو جتنا اللہ سے ڈرے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے. اللہ نے یہ جو کنبے قبیلے بنائے ہیں، برادریاں بنائی ہیں، یہ اللہ نے کسی کنبے قبیلے کو دوسرے پر فوقیت نہیں دی، یہ تو اللہ نے تعارف کے لیے بنائے ہیں. یہ بندہ اس خاندان سے ہے، یہ بندہ اس خاندان سے ہے، یہ بندہ اس ملک کا ہے، یہ بندہ یہ زبان بولنے والا ہے. یہ صرف تعارف کے لیے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تو صرف تعارف کے لیے، اس سے اور کوئی مقصد نہیں ہے. باقی جو فضیلت کی بات ہے، کسی گورے کو کالے پر، کسی سرخ کو کسی گندمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فضیلت نہیں ہے. نہ کسی زبان کی وجہ سے فضیلت ہے، نہ کسی علاقے کی وجہ سے فضیلت ہے، نہ کسی رنگ کی وجہ سے فضیلت ہے، نہ کسی مال کی وجہ سے کسی کو، نہ صلاحیتوں کی وجہ سے کسی کو کسی پر فضیلت ہے. اگر فضیلت ہے تو اللہ کے نزدیک تو جو اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی صفت بیان کی ہے اس عظیم صحابی کی، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم، جو دنیاوی اعتبار سے بہت غریب ہیں، جو نبینہ بھی ہیں، لیکن وہ بہت کوشش کر کے، بڑی محنت کر کے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے. بڑے شوق سے، توجہ سے آئے ہیں، اور وہ ڈرتے بھی ہیں اللہ سے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، بس آپ اس سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ انداز دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ام مکتوم صحابی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، اور علی الاطلاق تمام برینوں انسان سے افضل ہیں آپ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ جو آپ نے اگرچہ آپ کا مقصد نیک ہے، اگرچہ آپ کا مقصد نیک ہے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو قریش سردار ہیں وہ مسلمان ہو جائیں اور ان کے مسلمان ہونے سے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، آپ کا مقصد نیک ہے. لیکن جو آپ کا اللہ کے یہاں اتنا بلند مقام ہے، یہ اتنے بلند مقام کے مطابق نہیں ہے یہ بات. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی آیات اتاری، اور اس کے لیے اللہ نے کس انداز سے، آپ دیکھیے، تنبیہ فرمائی. یسعی دوڑنا، صحیح کا مطلب دوڑنا ہوتا ہے، صحیح میں بھی دوڑتے ہیں نا وہاں. صحیح کا مطلب دوڑنا ہوتا ہے، صحیح کا مطلب دوڑنا ہوتا ہے، اور اس سے لفظی مطلب دوڑنا ہوتا ہے. تو کوشش کرنا بھی مراد لے لیتے ہیں، کیونکہ انسان جب دوڑ دھوپ کرتا ہے تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا صفا مروہ کی سعی، وہاں سعی سے مراد دوڑنا ہے. بلکہ سعی کے لفظ سے علماء استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو وہاں چلنا نہیں چاہیے، تیز نہیں چلنا چاہیے، بلکہ انسان کو دوڑنا چاہیے. وہ جو نہیں، وہ جو پہاڑوں کے درمیان جگہ ہے، تیز چلنا نہیں ہے نا، میں وہی وضاحت کر رہا ہوں.
علماء اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ وہاں سعی سے مراد ہے وہاں دوڑنا چاہیے، اور وہ دوڑنا بھی انسان کو ہلکا دوڑنا نہیں، تھوڑا تیز دوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مرد حضرات، عورتیں نہیں، مرد حضرات، وہ جو 2 سبز نشان ہیں، اصل میں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، اور جو اس وقت ان کی کیفیت تھی، بچہ پیاسا تھا اور بلک رہا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو وہ جو 2 سبز نشان ہیں، ایک سبز نشان پر صفا کی حد ختم ہوتی تھی اور ایک سبز نشان پر مروہ کی حد ختم ہوتی تھی۔ یہ جو آج سارا میدانی علاقہ ہے، اور وہ اصل میں تو پہاڑ ختم ہو گئے ہیں، اور آج وہ آرٹیفیشل وہاں پہاڑ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے آرٹیفیشل پہاڑ بنایا ہوا ہے، وہ پہاڑ نہیں ہے اصل میں، وہ سارا اصل میں اس وقت ہموار میدان بن چکا ہے۔ تو وہ جو ایک سبز نشان تک وہ مروہ پہاڑی تھی، اور دوسرے سبز نشان تک جو اس طرف ہے، مثلا صفا اس طرف ہے، مروہ اس طرف ہے، تو وہ جو اس طرف سبز نشان ہے وہاں تک صفا پہاڑی تھی، جو اس طرف سبز نشان ہے یہاں تک مروہ پہاڑی تھی، تو درمیان میں جو چھوٹی سی جگہ ہے بس وہی وادی تھی، تو وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ تو اس سے علماء استدلال کہتے ہیں اس جگہ پر تیز دوڑنا چاہیے مردوں کو، کیونکہ وہ سعی ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں، تیز دوڑنا اور کوشش کرنا بھی۔ اب مثلا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگو جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کا اعلان کیا جائے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہاں دوڑنے سے مراد دوڑنا نہیں ہے، یہاں دوڑنے سے مراد کوشش کرنا ہے، جلدی کوشش کرنا ہے، دوڑنا مراد نہیں ہے، کیونکہ دوڑنا منع ہے نماز، وہاں جو ہے نا کوشش کر کے جلدی پہنچنا مراد ہے، تو وہاں دوڑنا مراد نہیں ہے، ورنہ سعی سے مراد دوڑنا ہوتا ہے، جس طرح صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے۔ تو یہاں سعی سے مراد، یہاں بھی سعی سے مراد دوڑنا نہیں ہوگا، یہ سیاق و سباق سے پتہ لگے گا کہ یہاں سعی سے مراد دوڑنا ہے کہ یہاں سعی سے مراد کوشش کر کے ایک کام بڑی توجہ کے ساتھ کرنا، بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا مراد ہے، کوشش مراد ہے، یہاں کوشش مراد ہے، کیونکہ اب اس نبینا صحابی تو دوڑ کر نہیں آ سکتے تھے، یہاں اس جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ وہ آ رہے ہیں وہ جذبہ مراد ہے، واللہ عالم۔ لیکن وہ سوال کوئی ایسا تھا کہ ایک مومن جب سوال کرتا ہے اور اس کو جواب ملتا ہے، پھر وہ اس پہ عمل کرتا ہے، تو واللہ عالم۔ تو سارا جو کمپیریزن ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کتنا ہی مالدار کیوں نہیں ہے، ایک بندہ کتنا ہی عہدے دار کیوں نہیں ہے، ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہے، اگر ان کی توجہ نہیں ہے دین کی طرف تو آپ ان کو ٹائم دیں، آپ ان کو واعظ کریں، لیکن وہ واعظ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس واعظ کی وجہ سے ایک شوق رکھنے والا بندہ متاثر ہو، چاہے ایک بندہ کیوں نہیں ہے۔ یہ نہیں پوری ایک جماعت بیٹھی تھی آپ کے انتظار میں اور آپ نے ان کو کوئی انتظار کروایا تھا، نہیں، وہ ایک صحابی آئے تھے اور آپ نے ان صحابی کو منہ سے کچھ نہیں کہا، دیکھیے آپ کا اخلاق عالیہ تھا، آپ نے ان کو منہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ جو ماتھے مبارک پہ بل آئے ہیں اور آپ نے جو اعراض کیا ہے، جواب نہیں دیا، اور آپ متوجہ رہے ہیں ان سرداروں کی طرف، اور وہ بھی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، آپ اپنی ذات کی وجہ سے کبھی ان صحابہ کرام کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھتے تھے، آپ ان کو بڑی توجہ دیتے تھے، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب آپ کے پاس یہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہاں ان لوگوں سے مراد غریب قسم کے لوگ ہیں، جب آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ آئیں تو آپ انہیں سلام کہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تم میں سے جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، تم میں سے جو شخص بھی عمل کرے گا، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا، برا عمل کرے گا، پھر اس کے بعد جہالت کی وجہ سے پھر توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ کوئی بھی داعی شخص جو ہے وہ دعوت دیتے ہوئے غریب لوگوں کو اور امیر لوگوں کو الگ الگ کرنا اور ان کا فرق کرنا یہ صحیح نہیں ہے، چاہے اس کا مقصد نیک کیوں نہ ہو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ اس میں کوئی حقارت تھی، کوئی ایسی چیز تھی، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے ان لوگوں کو، یہاں آپ کا صرف جذبہ نیک تھا
لیکن اس کی وجہ سے وہ جو شخص ہے نبینا وہ اگنور ہو گیا، اللہ کو یہ قابل قبول نہ ہوا اور اللہ نے آیتیں اتار دی، تو گویا کہ پتہ لگا کہ صرف ایلیٹ کلاس کو مخصوص کرنا دعوت کے لیے اور دوسرے لوگوں کو شامل نہ کرنا اور دوسرے غریب لوگوں کو شامل نہ کرنا، یہ چاہے انسان کا جذبہ نیک کیوں نہ ہو، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں قابل اعتراض ہے۔ ایک انسان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے جو آپ کی بات زیادہ شوق سے سن رہے ہیں، جو آپ کی بات سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، چاہے وہ غریب کیوں نہیں ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ان کی حیثیت کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کوئی ڈسیبل کیوں نہیں ہے، تو ان کی بات کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ ان کو آپ کی بات سے فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آپ ایلیٹ کلاس کی وجہ سے وہ بے پرواہی بھی کرتی ہے، ان کی وجہ سے آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ میسیج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے۔ پھر بتایا کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے اس کو یاد کرے۔ یہ آپ ان امیر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانا چاہ رہے ہیں، آپ انہیں قرآن سنانا چاہ رہے ہیں، آپ انہیں واعظ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سننا نہیں چاہ رہے، نہیں سننا چاہ رہے، نہ سنیں، جو سننا چاہ رہا ہے اس کو تو سنائیں، چاہے یہ مالدار ہیں کیوں نہیں ہیں، مالدار ہیں ٹھیک ہے، اگر یہ اس نصیحت پر کان نہیں دھرتے تو ان کی اہمیت نہیں ہے اللہ کے ہاں، اہمیت اس کی ہے جو اس نصیحت کو حاصل کرے۔ یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو چاہے اس نصیحت کو حاصل کر لے، جو حاصل کر لے گا وہ اللہ کے ہاں بلند ہو جائے گا، چاہے وہ نبینا کیوں نہیں ہے، چاہے وہ غریب کیوں نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا جو ہے وہ ایک مساوات کا نظام ہے، جس کو آج مساوات کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے صحیح مساوات، یہ ہے صحیح عدل جس کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور اسلام بالکل اس میں امیر غریب کو نہیں دیکھتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ جو امیر لوگ اپنی عمارت کی وجہ سے غریب مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان غریب لوگوں کو ان امیر لوگوں کے اوپر کر دیں گے، اور قیامت کے دن یہ غریب لوگ ان امیر لوگوں کا مذاق اڑائیں گے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامِزُونَ، جب وہ گزرتے ہیں غریب لوگوں سے، ایمان والوں سے، تو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ہنستے ہوئے لوٹتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب وہ امیر لوگ، کافر لوگ ان غریب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ امیر لوگ ان غریبوں پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے، آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو مالدار لوگ آ کر مذاق اڑاتے تھے، یہ کشتی آپ کس لیے بنا رہے ہیں؟ تو حضرت نوح فرماتے تھے تم آج میرا اور مسلمانوں کا، غریب مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہو، قیامت کے دن ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو آج تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ تو انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملتا ہے۔ تو یہ غربت، عمارت کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی نظر میں تو وہ شخص اہم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور وہ شخص اہم ہے جو اس نصیحت کو حاصل کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، اللہ کے نزدیک ان لوگوں کی اہمیت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى